بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد آج ماشاءاللہ محرم شریف کا ہی جمعہ ہے اور محرم ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 1442 ہجری یعنی جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کی تھی اس دن سے لے کے آج تک 1442 سال ہو گئے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں 15ویں صدی. اس کے درمیان جو ہوتا ہے وہ 15ویں صدی ہوتی ہے. سورہ احزاب انڈیکس میں اس کا نمبر 33 ہے، 33 سورت کا. احزاب سپارہ 21 ہے اور آیت نمبر بھی 21 ہے. سپارہ بھی 21 ہے، آیت نمبر بھی 21 ہے. احزاب ارشاد ربانی ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لوگوں تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا اور جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال جو آپ نے فرمائے مختلف اوقات میں، افعال جو نبی پاک نے کام کیے لوگوں نے دیکھا، اقتدار
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. آپ کے سامنے ہے تاریخی انسانیت میں پہلا انسان ہے جس نے عرب کو فتح کیا, مکہ شریف میں تشریف لائے اور ایک قطرہ خون کا نہیں گرا. تاریخی انسانیت میں نہیں آپ دکھا سکتے. جتنے بھی رورل آئے ہیں, جنہوں نے بھی کوئی علاقہ کر کیا ہے, خون ضرور آیا ہے سوائے محمد رسول اللہ کے. پیروی اور تابعداری کے لائق ہے. یعنی ان کی زندگی کا کوئی پہلو ہو, اقتدار کا پہلو ہو, ایمان کا پہلو ہو, خاوند کا پہلو ہو, بیٹے کا پہلو ہو, عزیز و قربا کا پہلو ہو, یعنی یہ سارے پہلو ہیں اس کی سرکار دو عالم کی زندگی کے. ہمارے لیے ہر نمونہ مشعل راہ ہے, یہ ہم نے سمجھنا ہے. اور وہ اس کی طرف دو شکیں بنتی ہیں. میں آپ کو ایک بات آسان سمجھاتا ہوں, فوراً سمجھ آ جائے گی. ایک زمانے میں جب میں پاکستان میں تھا, آج سے 32 برس پہلے کی بات ہے, اور بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ, تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ امریکہ جائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے تھے, اللہ جانتا ہے, ممبر پہ بیٹھا ہوں, ہم سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ گئے اور بارش ہمارے اوپر نوٹوں کی شروع ہو جائے گی. یہ تصور ہمارا کیا تھا کہ ہم جب امریکہ جائیں گے, بس امریکہ جانا ہی باجی, بس پہنچ گئے تو بس بلے بلے ہو جائے گی. یہ ہمارے تصور میں یہی تھا, اور لگ بھگ یہی ہے آج بھی. پاکستانی جب آپ جاتے ہو نا, عزیز و قربات بڑے پیار سے بیٹھ کے ایک ہی بات پوچھیں گے, یار یہ ویزا کیسے ملتا ہے. یعنی اب بھی دماغ میں وہی ہے کہ یو کے چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, کینیڈا چلے جاؤ, پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی. بات تو سچی ہے, لینڈ آف اپرچونٹی یہی ہے. لیکن کیا جب میں یہاں امریکہ آیا تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے, دل میں تارے نظر آ گئے تھے کہ امریکہ کیا ہوتا ہے. میں ذرا سمجھا رہا ہوں آپ کو, جلدی سمجھ آئے گی. بے نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو, میلاد پڑھ کے 2 دیگیں تقسیم کر دو, امام حسین سے محبت کر لو, قوالی کرا لو, 2 دیگیں پکا لو, جنت تمہاری ہوگی. اب کیا عمل کی کیا ضرورت ہے. یہ دیگیں پکانا آسان کام نہیں, بڑا ثواب کا کام ہے. میں اس کو نہیں ہٹ کر رہا, بتا رہا ہوں آپ کو. ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم اس غلط فہمی میں تھے نا کہ جیسے ہی امریکہ جائیں گے بلے بلے ہو جائے گی ہماری. ایسا نہیں ہوا. یہاں محنت کرنی پڑی ہے اور بہت قیامتوں سے گزرنا پڑا ہے, پھر جا کر یہ زندگی آسان ہوتی ہے یہاں پر. اسی طرح بھائی, جب آپ کہتے ہو کہ میں نے نبی پاک سے محبت کر لی, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر محبت کا تقاضا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے, مجھ سے پوچھ لو کہ تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. اللہ کیا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں, ارشاد کیا ہے اللہ کا, اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں, اللہ کو راضی کریں, تو فرمایا آسان راستہ یہ ہے, فاتبعونی, تم میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو, میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو. محبت تو کر لی آپ نے, سکہ بند محبت ہے ہماری. یہ ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں بھی لگتے ہیں, میں نے وہاں بھی سنا ہے جب انڈیا گیا تھا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کیا نعرہ لگاتے ہیں, غلامی رسول میں, اور صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں. غلامی میں موت لے رہے ہیں. غلام کا کیا کام ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام کرے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس محبت کو پائیدار بنانا جو تم کر رہے ہو, اگر اس کو زندہ جاوید بنانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو, میرے نبی کے قدموں پہ چلنا شروع کر دو. جس ٹائم پہ وہ نماز پڑھتا تھا تم بھی پڑھو,
جس ٹائم پہ وہ سوتا تھا تم بھی اسی ٹائم پہ سو جاؤ. جس طرح وہ کھاتا تھا اتنا کھانا تم بھی شروع کر دو. جس طرح وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کیا کرتے تھے تم بھی شروع کر دو. جس طرح انہوں نے رول کیا نکلا گیا ان کے بھی اور ان کے جتنے بھی خلفاء ہیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یا جتنے بھی صحابی فوت ہوئے نا, جو خلفاء تھے ہمارے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن دفن صحیح انتظام ہو جائے. صلاح الدین ایوبی کتنا بڑا نام سنا ہے آپ نے؟ صلاح الدین ایوبی کا کتنا بڑا نام سنا ہے. بیت المقدس کو فتح کیا اس نے, لیکن حالت یہ تھی کہ حلال کے پیسے نہیں مل سکے جو جا کے حج کر سکے. اس کو کمی تھی کوئی نہیں, لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم نیک کام کریں تو حلال کے پیسوں سے کریں, مارا ماری سے نہ کریں, چور بازاری سے نہ کریں, ہیرا پھیری سے نہ کریں, بلکہ کیا کریں کہ جو حق حلال کا رزق کمایا میں نے اس میں سے تو عبادت کا مزہ آتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا نا, رات کو سونے سے پہلے پہلے سب تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو کئی مرتبہ ازواج مطہرات نے کہنا کئی دن ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا سرکار کے گھر میں. یا رسول اللہ اتنا تو بچا لیتے کہ ہمارا صبح اٹھ کے گزارا ہو جاتا. تو سرکار فرماتے تھے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا, جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تو کیا وہ دنیا میں زندہ جاوید نہیں ہے؟ کوئی محل نہیں بنائی, کوئی ماڑی نہیں بنائی, کوئی فیکٹری نہیں بنائی, کچھ نہیں کیا, لیکن نام زندہ ہے. اور جنہوں نے بنائیاں ہیں ان کا نام کوئی نہیں پوچھتا. کل وہ یزید کی قبر کی فوٹو لگائی ہوئی تھی کسی صاحب نے, موضوع کھینچ کے لایا تھا شام سے, مٹی اڑ رہی ہے. خلیفہ تھا, بادشاہ تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں شہید ہو گئے مسافری کی حالت میں. 72 لوگ بھی شہید ہو گئے, لیکن یہ زندہ جاوید ہو گئے. ان کا جا کے روزہ دیکھ لو, لاکھوں لوگ آج بھی وہاں کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہماری خام خیالی ہے. اور تو ارے اللہ مجھے معاف کرے, میں اپنی شکایتیں بھی کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو علم ہو. ہم مولوی لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں, یہ کر دیا تو بچے کو ولیعہد بنا دیا. جتنے مولوی ہیں اللہ ماشاء اللہ ان تمام کے مدرسے اپنے بچوں کے نام پر ہیں, بیویوں کے نام پر ہیں, ایون مساجد تنظیمیں وہ ان کے نام پر ہیں. اللہ کے نام پہ وقف نہیں کرتے یہ لوگ, اور مخالفت کس کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی. اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے نام پہ سب کچھ ہے, اپنے خاندان کے نام پہ سب کچھ ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے, یہ بے ایمانی نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو. ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے. مخالفت کرنے کا امیر معاویہ کی, اور وہ صحابی رسول ہیں. ہمارا لاکھ اختلاف سے ہی, لیکن ہمارے تعلق ہی کوئی نہیں نا. ہم تو صرف دعا کرنے والوں میں ہیں, ہماری ڈیوٹی دعا کرنے والوں میں سے ہے. یہ ہمارا کام کلیریفائی کرنا نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون نہ حق ہے. اور ایک بات اکثر میں تمہیں یاد کراتا ہوں, بار بار سناتا ہوں, اب بھی یاد کر لیں کہ حضرت سعید بن جبیر تابعی مشہور تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. ان کو جب حجاج بن یوسف نے پکڑا, چونکہ یہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے, حضرت سعید بن جبیر, اور وہ ظاہر ہے کہ گورنر تھا حجاج عبد الملک کا, اور وہ بنو امیہ کا خاندان تھا, ان کی بادشاہی تھی اس زمانے میں. تو اسے پکڑ لیا, اور اس کو بڑا لمبا واقعہ, یہ آخری بات سناتا ہوں. اس نے کہا کہ جبیر سعید یہ بتاؤ کہ حضرت علی جو ہیں اس وقت جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ کتنا سادہ سا سوال ہے. ابھی تم یہ ڈال دو فیس بک پہ اور شام تک میسج پڑھ لینا, آپ کو جہنم تک لوگ پہنچائیں گے, آپ کو جہنمی ثابت کر دیں گے. وہ علی پاک تو جنت میں, یہ کون آ گیا بھائی؟ اور ہم سے زیادہ وہ تابعین جانتے تھے, تبع تابعین جانتے تھے. بڑا دربار ہے, حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا ہے غصے میں, اور وہ سعید بن درویش کھڑا ہوا ہے. کہا سوچ کے ہمت سے ایمانداری سے بتاؤ
کہ حضرت علی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو سرکار مسکرائے. حضرت سعید ابن جبیر، آپ بھی سن لو، جواب سن لو، کام آئے گا یہ آپ کے. سعید ابن جبیر مسکرائے، کہا جہاز بات تو تیری بہت اچھی ہے، یہ بتا یہ علی کو تو نے پیدا کیا تھا یا میں نے پیدا کیا تھا؟ کہا اللہ نے کیا. تو کہا اللہ سے پوچھو اس نے کہاں رکھا ہے اس کو. بات سنی کیا کہا انہوں نے؟ تو پھر اللہ سے پوچھ کہ اس نے کہاں رکھا ہے اس کو، جنت میں یا جہنم میں. میری ڈیوٹی ہے ہی نہیں یہ کہ میں فیصلہ کروں کون جنت میں کون جہنم میں. میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج ڈال کے دیکھ لو، یہی بات آپ کے اوپر فتوے لگ جائیں گے. کیوں؟ ہم لوگ حقائق تسلیم نہیں کرتے، بس وہ چل پڑتے پیچھے، جو کچھ کہہ دے اس کی دم پکڑ لیتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکار دو عالم سے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میری بات سن لو، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن محبت کا کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا، محبت کا کوئی تقاضا تو ہوگا، کوئی چیز تو ہوگی محبت کرنے کی کہ خالی کھلی محبت ہے اور جی مجھے تم سے محبت ہے. ہاں بھائی ثابت کر کیسی محبت ہے. اور یار اتنی بات تو بیوی سے کہہ دو نا مجھے تم سے محبت ہے، تو پتہ کیا کہتی ہے؟ کوئی شاید دیتی ہے یوں نہیں، کیا کہے گی کبھی کچھ دیا تم نے مجھے، کوئی گفٹ ہی کر دیتے مجھے. وہ بھی یہ کہے گا آپ کو محبت ثابت کر. کہنا آسان ہے. امریکہ آگے کام کر، کام کے بغیر پیسہ نہیں ملے گا. یہاں پر کس پاگل بیوقوف نے کہا تھا کہ وہاں پر وہ بارش ہوتی ہے نوٹوں کی، محنت کرنی پڑتی ہے بھائی یہاں پر. تو کس بیوقوف نے کہا ہے ہمیں کہ صرف میلاد کا جلسہ کر لو، 2 دیگیں پکا دو، محرم کا کھچڑا بنا دو، حلیم بنا دو، 4 دیگیں بنا تقسیم کر دو. امام حسین سے بھی محبت پوری ہو گئی اور نبی سے بھی محبت پوری ہو گئی. اور نعرے لگا دو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. صبح اٹھانا اٹھو نماز پڑھ لو. اچھا پڑھتا ہوں. اٹھو بھائی نماز پڑھ لو. اچھا پڑھتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کہا اور جا یار نا تو اپنی جان پر اپنی نماز پڑھ، میری کیوں جان کھا رہا ہے تو؟ غصے میں آ کے کیا کہیں گے ہم؟ اور جانا یار اپنی نماز پڑھ، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے تو؟ یہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. لیکن ویسے دعوے کیا ہیں ہمارے؟ موت ہے اور حالت یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہم. سرکار نے فرمایا کہ نماز، اچھا جتنی بھی آپ کو حدیث ملے گی، جتنی بھی تو سیرت کے کتنے پہلو ہیں، آپ کے قول ہوں جو نبی فرمایا کرتے تھے، نبی کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے ساری، فعلی سنت ہے، قولی سنت ہے، کہا ہوا ہے وہ بھی سنت ہے، جو نبی نے کر کے دکھایا وہ بھی سنت ہے. نبی اقتدار کے اندر رہے تو بھی ہمارے سامنے ہے، اور اقتدار مل گیا تھا تو بھی ہمارے سامنے ہے. کیسی زندگی گزاری انہوں نے؟ اگر تو انہوں نے مار دھاڑ کی ہے. ابھی میں پڑھوں گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ایک پڑھوں گا آپ کے سامنے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ سنت پر عمل کرنا، سرکار کی سیرت پر عمل کرنا، یہ محبت کی مثال ہے، محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کو ثابت کرنا ہے. جس طرح ایک صحابی، یہ بھی بات سنائی ہوئی ہے لیکن یہ آگے کے لیے یادداشت کے لیے، نوجوان تھا، بزنس مین تھا. ایک دن وہ سرکار کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا بڑے لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، کردار ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا، آج کی بات کر رہا. کردار مثالی، پیار، محبت، خدمت. یا رسول اللہ میں نا تھوڑا بزی آدمی، میں تسبیح باندھتا ہوں نا، اس زمانے میں تسبیح ہوتے تھے، یہاں تک باندھتے تھے، پنڈلیوں تک ہوتے تسبیح. تو میں صبح نکلتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، تو یہ جو زور اثر کی نمازیں نا 2، یہ میرے قابو میں نہیں آتی. صبح جاتا ہوں پہن کر کے، شام کو آ جاتا ہوں. تو ایسا ممکن ہے کہ وہ شام کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں پڑھ لیا کروں اور آپ مجھے مسلمان کر لیں؟ ہمارے جیسے مولوی سے مسئلہ پوچھیں، چلا بس تو بات چل وہ 5 نمازیں تم نے 3 کیسے کر دی بھائی؟ ہم یہ کہیں گے سرکار تو میں بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ گیا، سرکار کو اچھا چل ٹھیک ہے، لا ہاتھ کر پڑھ دے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ، سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا.
3 نمازوں پہ مسلمان کر دیا سرکار نے. یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ محبت جو تقاضا کرتی ہے نا، اس کی مثال دے رہا ہوں. اگر تم کہہ کے اس پہ عمل کر لو تو گویا کہ تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی تمہیں محبت ہے. تو کچھ دن تو وہ بڑا صبح صبح جاتا تھا، شام کو آ جاتا تھا، اور کبھی کوئی اکا دکا مسلمان مل جاتے تو ان کو مذاق بھی کیا کرتا تھا، اور یار دیکھو تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، میں 3 پڑھتا ہوں، مسلمان میں بھی ہوں، مسلمان تم بھی ہو، اور مجھے بھی نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے. کرتا تھا باتیں، لوگ سن کے مسکرا دیتے تھے. ایک دن سرکار تشریف لائے زور کی نماز میں، تو وہ ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو ابھی بھی ستون ہے 5-7 کٹھے، دیوار ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. پھر عصر کی نماز سرکار حجرے سے تشریف لائے، پھر بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر صاحب مغرب میں تشریف لائے تو بیٹھا ہوا تھا. عشاء ہو گئی. جب عشاء ہو گئی تو سرکار نے پوچھا نوجوان تم گھر نہیں گئے؟ آج یا رسول اللہ وہ آپ نے گھر کے لیے چھوڑا ہی نہیں، گھر کے لیے آپ نے چھوڑا ہی نہیں. اتنی خوبصورت باتیں جو آپ کرتے ہو میں سنے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اگر میں گھر چلا جاؤں گا تو میں محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں. تو 5 چھوڑ 7 نمازیں پڑھنے لگ گیا تھا. یہ محبت کا طریقہ ہے اور محبت کا ثبوت ہے. اللہ بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم کہتے ہو نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر نبی والے کام کیا کرو نا. وہ ہر غریب کی مدد کرتے تھے اور تم پہچان کے کرتے ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ اپنی مسجد میں دیکھ لو، کئی مرتبہ نمازیوں کو ٹوکا ہے اپنوں کو. اچھا وہ کوئی اپنا دوست آتا ہے نا تو یہاں سے اٹھتے ہاں میرا دوست آیا، میرا یار ہے، اور کوئی ویسے مسلمان آ جائے تو دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کون آیا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ ہر مسلمان جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور مسجد کا نمازی ہے. اس کو اٹھ کے مل، پہچان کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ مسلمان ہے اور مسجد میں آیا ہے مغربی روز سے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یا تم مجھے جانتے ہو؟ تو کہو بھائی مسلمان کو مسلمان جانتا ہی ہے. تم مسلمان ہے نا، میں بھی مسلمان ہوں، یہی تمہاری پہچان ہے. تو پہچان کے، خدمت بھی پہچان کے، ملاقات بھی پہچان کے، اور رشتہ داروں میں صلہ رحمی بھی صرف ان کی جو ہماری چمچا گیری کرتے ہیں رشتہ دار. یہ بڑی زبردست بات کہہ رہا ہوں میں کہ جو ہماری برادری میں گڈے باندھیں گے نا اس کی خدمت کریں گے، اور باقی جو غریب بہن بھائی ہوں گے ان کو پوچھنا کے بارے میں کہتے ہو چھوڑو یار بات ٹھیک ہے. لیکن وہ جو جھوٹی سچی خبریں سنا کے تمہیں پاکستان کال کرو نا، تو بڑے کاریگر لوگ بیٹھے وہاں پر، اوہ انبلیویبل. آپ کو ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ سیکھ جاؤ گے اور دوسرے کو اس کو 50,000 روپے بھیج دو گے. لیکن آپ کی خالہ جات بہن، آپ کی پھوپھی جات بہن جن کے بارے میں حساب ہوگا ہم سے، آپ کی سگی بہن جن کے بارے میں حساب ہوگا، چچا ماموں جن کے بارے میں حساب ہوگا، یہ وہ ہیں جو قریبی ذی القربہ وآت ذی القربہ حقہ. اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ قرابت داروں کی ہیلپ کریں اور ان کا حق ادا کریں، کیونکہ آج تک میں نے کسی کو مال دیا ہی نہیں جس میں میں نے دوسروں کا حق نہ رکھا ہو. اور نہیں دو گے تو اللہ کہتا میں نکال لوں گا. ایک درویش اٹھا تو کوئی بندہ اندر گھس کے ان کے وہ ہوتا نا وہ ڈبہ تھا جس میں آٹا ہوتا، وہ آٹا نکال رہا تھا. اسے کہا اوے کون ہو تم؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ پہلے بات تو یہ کہ ہمارا کمرہ ہے کچن کا، اوپر سے تم ہمارا اس میں خرچ ہوتا ہے، اور وہ جو زبانی جمع خرچی جاوے غلامی رسول میں موت، یہ آسان ہے، کہنے میں کیا حرج ہے؟ کرنا، دکھا، ثابت کر. تو یہ ایک حدیث پاک میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ کے لایا ہوں احادیث مبارکہ سے. سرکار نے فرمایا کہ تم زندگی کیسے گزارو، کیسے زندگی گزارو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات
حضرت ابو ہریرہ تھے اور صحابہ بھی تھے. فرمایا تم میں کوئی ہے, میں کچھ کہنے والا ہوں جو مجھ سے لے لے, تو ہے تم میں؟ سرکار دو عالم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ہے تم میں کوئی کہ جو میں کلمات کہنے والا ہوں اس کو لے لے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ, کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھائے. جو کلمات میں دے رہا ہوں خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنا سکھائے. ہے کہ تم میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت انا رسول اللہ, یا رسول میں ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں پہنچاؤں گا بات آپ کی. اور باقی اس نے پہنچائی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا, فآخذ بیدی فعد خمسا, آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا, فرمایا ایک, 5 بتائی چیزیں, ایک, سرکار نے اونچی آواز کہا, فقال اتق اللہ تکن اعبد الناس, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر, بہت بڑے عابد بن جاؤ گے. اللہ کی عبادت کر, عابد بن جاؤ گے. اللہ کی عبادت کر کیا مطلب ہے؟ کل بھی میں ایک دوست میرے جملے پہ ناراض ہو رہا تھا, جی آپ نے کہا بہت سارے خدا ہیں ہمارے, ہیں نا جی, خدا ہمارے بہت سارے ہیں, پیسہ بھی ہمارا خدا ہے, رشتہ داریاں بھی ہمارے خدا ہیں, جو عہدہ مل جائے وہ بھی ہمارا خدا ہے. ہم تو خدا بن کے بیٹھتے ہیں. ہم کہاں قدر کرتے ہیں مالک کی؟ عبادت نہیں کرتے, مقابلہ کرتے ہیں, برابری کرتے ہیں. اور اس کی بڑی مثالیں ہمارے پورے زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. تکن عابد الناس, سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اللہ سے ڈر. یہ ڈر وہ نہیں ہے چوہے سے ہم ڈرتے ہیں, نہ, وہ اور ڈر ہے ہمارا. یہ ڈر وہ ہے کہ خوف دل کے اندر کوئی کام کرتے ہوئے خیال آ جائے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کا ہاتھ پکڑا, ٹھیک, خاتون کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اتنی بات کہہ دی کہ تیری بہن گھر میں کوئی نہیں ہے, تیری بیٹی گھر میں کوئی نہیں ہے. تو اس کے وجود میں ایک کپ کپی کاری ہو گئی اور پیچھے ہٹ گیا وہ, اور اس نے گناہوں سے توبہ کی اور اس کو اسی وقت اس نے بہن بنا لیا. اور جب تک اس کا خاندان کا کوئی فرد باہر گئے ہوئے تھے تب تک واپس نہیں آیا. وہ گھر کی حفاظت کرتا رہا, جس طرح مطلب ہے کہ وہ یہ حفاظت کرنے والے چوکیدار کرتے ہیں. اتق اللہ, یہ ہے ڈر اللہ کا. اللہ کا خوف آ جائے کہ یار اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے, اس کو غلط استعمال نہ کروں. اللہ نے مجھے روٹی دی ہے, ناجائز استعمال نہ کروں. اللہ نے مجھے اپنے حسن سے نوازا ہے, بے جائے استعمال نہ کروں. اللہ نے مجھے بہت بڑی بلڈنگ دی ہے, شو نہ ماروں اس پہ, بلکہ کیا کروں, انوائٹ کیا کر. اللہ اکبر. تو پہلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی, اتق اللہ, اللہ سے ڈر. تکن اعبد الناس, تو عبادت سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. چھوٹی سی بات ہے یہ. پھر فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. میں جو رزق تیرا رب نے لکھ دیا ہے نا, اچھا جی یہ بہت ایک عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم کام نہ کریں, کام ہی تو کرنا ہے بھائی. اللہ پاک یہی تو فرماتے ہیں کہ کام کرنا تیرا کام ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور رزق اوپر سے اتارنا ہمارا کام ہے. اوپر سے آسمان سے رزق آتا ہے ہمارا. وَفِي السَّمَاءِ, اللہ کبھی نعوذ باللہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اللہ کی کتاب میں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, جس رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمان سے اتاروں گا, لیکن اتاروں گا کتنا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ, میں جج کرتا ہوں کہ یہ میرا بندہ کتنا ہے, اس کو دوں. اچھا جس سے تو اللہ محبت کرتا ہے نا, اس کو تو ٹائٹ کر دیتا ہے, وہ تھوڑا سا اتنا دیتا ہے کہ یار یہ کبھی مجھے بھی یاد کر دیا کرے, کبھی مجھے پکار لے, اتنا کر دیتا ہے وہ. اور جس کو اللہ نے چھوڑنا ہو اس کو لمبا رزق دے دیتا. چل بھائی, وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اس کو خود بھی ہوش نہیں ہوتا میرے پاس مال کتنا ہے, اور اپنے سے مالی زوم میں تفاخر میں وہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگی میری باتیں کبھی کبھی دہراتا ہوں کبھی کہ فرعون کو سر درد بھی کبھی نہیں ہوئی تھی. تو جب پوچھا گیا اللہ پاک کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ اس کی کیا حکمت ہے؟ ماں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو میں سر درد میں مبتلا کر دیتا اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو کہتا ہے اللہ اللہ، تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور اگر اس کو میں سر درد کر دیتا تو اس کے منہ سے بھی اللہ نکلتا جو میں اس کے منہ سے سننا نہیں چاہتا. اب سمجھ آئیے کہ یہ بیماریاں یہ تکلیفیں میں کیوں آتی ہیں کہ اسی بہانے اللہ اپنا نام ہم سے، ویسے تو ہم لیتے نہیں ہیں نا، خوش باش ہو تو کہاں لیتے ہیں ہم لوگ، تو ہم ترنگ میں ہوتے ہیں. یہ جیسے اب میں اور ڈالے جی بوڑھے ہو گئے ماشاءاللہ، اب کیا ہے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ گوڈے کام نہیں کرتے، یا اللہ یا اللہ. لیکن جوانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اب یاد آتا ہے کہ بات تو اللہ کی ٹھیک ہے، اب ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ یاد آتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی بلاؤ میرے تو چرائے کار کوئی نہیں ہو بھائی. اللہ نے تجھے جوانی دی، اس کو استعمال کر. کہتے کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. وہ کہتے ہیں کہ جوانی کے موسم میں تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کی ذات تم پہ خوش ہوگی. فرما دو بھائی یہ جو بھیڑیا نا، بھیڑیا یہ جو مردے نکال لیتا ہے اور یہ بکریوں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے جب یہ بڈھا ہو جاتا ہے نا تو کوئی کسی نے کہا لومڑی نے اس سے کہ چودھری صاحب آپ جاتے نہیں ہیں شکار مارنے کے لیے؟ نہیں میں نیک پرہیزگار ہو گیا ہوں. تو پرہیزگار نہیں ہوئے، میرے گوٹے گٹے ختم ہو گئے ہیں، تم پرہیزگار نہیں ہوئے. تو وقت پیری گرگ ظالم، وہ کہتا ہے جو مردے نکالنے والا جانور ہے بڑھاپے میں وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے. تو یہ کیا پرہیزگاری ہے؟ لیکن پھر بھی غنیمت ہے، ہمارے جیسے بڑے پھر بھی غنیمت ہے. میں نے ان بڈھوں کو بھی دیکھا، اللہ مجھے معاف کرے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، قبر میں پاؤں ہیں، وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، موویاں دیکھ رہا ہے، ایک ختم ہوتی دوسری، اوپر سے سگریٹ پیے چلا جا رہا ہے. اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ. سگریٹ پہ سگریٹ ہے، مووی پہ مووی ہے، ڈرامے پہ ڈرامہ ہے. بازی نہیں آتے لوگ، اس عمر میں بھی نہیں آتے. تو بتاؤ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ قناعت کر لے. یہ جو تو محنت کر رہا کرتا جا، مارا ماری نہ کر، بھائی ماری نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، نہ. یہ لوگ کرتے ہیں اکثر. پرانے زمانے میں تو خیر میرے بچوں کو یہ آتے تھے، میرے پاس منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کا حق نہ دیا کرو. اگر تمہارا نمبر نہیں ہے تو مت ثابت کرو کہ میں موجود تھا. جس کا نمبر اس کو دو تاکہ وہ اپنی روٹی رزق لے جائے. جو اللہ نے تمہیں رزق حلال کا دیا ہے، اللہ فرمایا تو اس پہ صبر کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا. اغنى الناس، تجھے پرواہ نہیں رہے گی کسی کی. غنی کون ہوتا ہے؟ تبنگری بدل است نہ بمال. بابا شاہ جی کہتا ہے تبنگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعلم است نہ بسال. وہ کہتے ہیں کہ یہ تبنگری ہوتی ہے نا، مالداری، وہ دل کی ہوتی ہے. کئی بندے بے پناہ پیسہ ہے، وہ چائے نہیں پلاتے کسی کو، کوشش کرتے کہ یہ چائے کے پیسے بھی یہی نکالے جیب سے. اس انتظار میں ہوتے ہو، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ کے سامنے ڈالیں گے لیکن نکالیں گے نہیں وہ جب تک آپ پیسے نہیں دے دو. دل کا مالدار ہونا ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بزرگی ہے وہ علم کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی عالم بچہ ہو گیا ہے اور عالم بن گیا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ عالم ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نبی پیغمبر بادشاہ، ان کا بیٹا 10 سال کا حضرت سلیمان، بعد میں تو وہ بھی نبی اور بادشاہ بنے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا، سارا واقعہ لکھا ہوا. ایک فیصلہ کیا انہوں نے تو حضرت سلیمان نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھڑا کرایا تھا. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، میں نے سلیمان کے دل میں ایک بات ڈال دی کہ ہاتھ کھڑا کر دے. تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. کہا بادشاہ سلامت، ایک میرے پاس بھی فیصلہ ہے، اگر آپ حکم فرمائے تو میں بیان کروں. تو سرکار نے فرمایا آ جاؤ.
میں بلا دیا اس پہ اسٹیج پہ. وہ لگا کہو کیا کہنا چاہتی ہوں. تو حضرت سلیمان نے وہ فیصلہ سنایا جو اللہ نے ان کے دل میں دماغ میں ڈالا تھا. پیچھے تو اللہ بات تھا نا, فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, اللہ کہتا ہے ہم نے سکھایا تھا اس کو. تو جب وہ سنا دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور سلیمان کا فیصلہ نافذ کرتا ہوں. بچہ علم تو اللہ جس کو علم عطا کر دے اس میں بڑھاپے کی کوئی شک نہیں. وہ جی اسی وال کوئی تو چٹے کی طرح, او بھائی بات علم کی ہے, بالوں کی نہیں ہے. اگر علم کسی کے پاس ہے اس کا حق بنتا ہے. ایک صاحب تھے, وہ کوفے میں تشریف لائے. تھوڑا آگے ہو جائے, جگہ ہے تھوڑی پیچھے دوست کھڑے ہوئے ہیں, ان کو جگہ دے دو بھائی, کوئی بات نہیں, آگے آگے ہو جائے تھوڑا سا. اتنا بھی وہ دیوار کے ساتھ چلے جاؤ, لڑائی جی دیوار نہ جاؤ, دیوار نہ جاؤ, نہ رہو, آگے ہو جاؤ, تھوڑا سا فاصلہ رکھو, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے, بزرگ تھے, عالم تھے, بہت بڑے جید عالم تھے, منبر پہ بیٹھ کے نعرہ مار دیا, فصل ما شئتم, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. وہ بھی چھوٹے تھے ابھی, کوفے کی جامع مسجد میں. اچھا بیٹا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگے جی وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو چیونٹی تھی, جس پہ وہ چیونٹی کا واقعہ آتا ہے نا جناب, کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی بلوں میں گھس جاؤ, بھائی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ہمیں رود نہ ڈالے. اچھا بزرگوار بتاؤ کہ وہ جو چیونٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اب ایک دم پریشان ہو گئے وہ بزرگ عالم, کہہ تو بیٹھے لیکن یہ نہیں جان سکے کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوق بیٹھی ہوتی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے جب یہ سوال کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں سوری, میرے ذہن میں سب نہیں آ رہا, تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں. کیا بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا, اللہ کہتا ہے کہ قالت نملہ, اس مادہ چیونٹی نے کہا, کیونکہ یہ جو ہا لگی ہوئی یہ تانیث کی ہوتی ہے, مؤنث کی ہوتی ہے, تو یقیناً وہ مؤنث تھی. تو بزرگوں نے وہ منبر خالی کر دیا, امام ابو حنیفہ کو اوپر بٹھا دیا تھا. یہ بزرگی بعلم است نہ بسال, تونگری بدل است نہ بمال. آگے چلتے ہیں. پھر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اور اگر تو پڑوسیوں کا خیال رکھے گا تو مومن بن جائے گا. پڑوسیوں کا خیال رکھے گا مومن بن جائے گا. میرے دونوں پڑوسی مسلمان نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. موقع پہ وہ بھی خدمت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. سبزیاں فروٹ جو آتا ہے وہ بھی دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں ان کو. پڑوسی ہمارے مسلمان نہیں ہیں, پڑوسی تو ہیں. تو کیا فرمایا وَأَحْسِنْ, اگر مسلمان ہو تو ڈبل ثواب. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, پڑوسی کی خدمت کر. یہ نبی پاک کے فرمانات ہیں, ادھر بھی خیال کیا کرو کہ ادھر بھی سرکار کا فرمان ہے. تم مومن ہوگا, مومن بن جائے گا. اور پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِهِ تَكُنْ مُسْلِمًا, فرمایا کہ وہ لوگوں کو لیے پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بس اگر تو یہ پسند نہیں کرتا نا کہ مجھے ماں کی گالی دے یا باپ کی گالی دے, تو نہیں پسند کرتا مجھے, تو کیوں دیتا پھر؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِهِ تَكُنْ مُسْلِمًا, تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا تو. اور آخری بات جو اللہ کے نبی نے کی, فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ, یہ بہت زیادہ ہنسنا بند کر دو. کیا کہ مار مار کے ہنسنا شروع کر دے. یہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں جس سے تمہیں ہنسی آئے. وَلَا ذَلِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, فرمایا اور تو کچھ نہیں ہوگا تیرا کوئی نقصان, لیکن زیادہ ہنسے گا نا, زیادہ ہنسے گا, ہنس ہنس کے دورہ ہو جائے گا تو تیرا دل مردہ ہو جائے گا. تو دل کو زندہ رکھنے کے لیے کم کم ہنسا کر, بلکہ تبسم ہی ٹھیک ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں,
یہ جو ہم لوگ سرکار سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، امام حسین سے دعوت کے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ہم محبت کرتے ہیں اور وہ کام کرنے ہوں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر امام حسین نے بقول علماء کے یا جتنے واعظین ذاکرین ہیں کہ نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے، نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے، ہمیں کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ سوچو ذرا، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں؟ انہوں نے عین وقت پہ جب شمر ان کے سامنے تلوار لے کے کھڑا تھا تو پوچھا کون سا وقت ہے؟ کہا نماز جمعے کا وقت ہے۔ تو کہا اچھا پھر مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دے۔ تو امام حسین پاک نے سجدہ کیا اور اس نے سجدے کی حالت میں سر کو کاٹا، کہتے ہیں انہوں نے سجدے میں سر دیا، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، پوری رات ہم مجلس سے ہو کے آتے ہیں، سینہ پیٹ پیٹ کے آتے ہیں اور صبح نماز ہماری غائب ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ مجھے یہ محبتیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر بھائی محبت کرتے ہو تو پھر ثابت بھی کرو کہ ہاں یہ محبت کرتے، تو یہ ثبوت ہے کہ جو محبت ہم نے کی ہے اس کا یہ ثبوت ہمارے پاس ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی جو بتائے ہوئے باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پہلو ہیں زندگی کے پوشیدہ جن کو ہم غور نہیں کرتے ان کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان بچہ فوت ہو گیا ہے 34 سال کا، رانا آسن، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، اس کی دعا بھی کر دینا۔ تو نماز کے بعد فاتحہ ہے، دوست بیٹھ جانا، 5 منٹ کی دعا پڑھ کے پھر وہ ان کی فیملی لنگر بھی لے کے آئیے تو لنگر کھا کر جانا، لیکن دعا پڑھ دینا ان کے لیے۔ دوسرا ہمارے لالا جی کا چھوٹا بھائی اشتیاق، وہ اسپتال سے ہارٹ سرجری کے بعد واپس آیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سوج گئے، تو پتہ چلا کہ گردے خراب ہو گئے ہیں، اب وہ ڈائلسس پہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کی دعا کا محتاج ہے۔ باقی جتنے بیمار ہیں یا جتنے فوت ہو گئے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے، اللہ پاک بھائی جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت میں آمین۔ اور ہماری تمام تر جو دعائیں ہیں وہ رانا آصف کے ساتھ جو آمین اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ اس کی مغفرت میں آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔